وہ گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج میں ہی نایاب اسے کشن کے ساتھ کھیلتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سارے کشن جو مہنگے ترین تھے زمین پہ ڈال رکھے تھے، جن پر وہ باری باری کود رہی تھی۔ تمہارا وہ چور باپ پیسے بھرے گا ان کشنز کے، جو انہیں زمین پر پھینک کر گندا کر رہی ہو؟ کشنز کا زمین پر گرے ہونا ایک عام سی بات تھی۔ اگر وہ اچھے موڈ میں ہوتا تو یقیناً اسے اگنور کر جاتا، لیکن اس لمحے وہ شدید غصے میں تھا۔ اس کا یوں اچانک چیخنے پر نایاب ڈر کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ میں اٹھا دیتی ہوں۔ اسے غصے سے لال پیلا ہوتا دیکھ وہ فوراً ہی کشن اٹھانے لگی، جلدی جلدی کشن اٹھا کر ان کی جگہوں پر رکھنے میں اس کا پاؤں شیشے کی میز سے ٹکرا گیا۔ بس اس کا ٹکرانا تھا کہ شیشے کی میز پہ رکھا کانچ کا گلاس، جو کچھ دیر پہلے ہی اس نے پانی پی کے رکھا تھا، وہ نیچے کی جانب گرا اور ٹھس کی آواز کے ساتھ ٹوٹا۔ شاباش، توڑو توڑو، تمہارے نانا کا پیسہ ہے آخر، میں تو تم خاندانی لوگوں کا پالا ہوا ملازم ہوں۔ وہ دانت پیستے ہوئے طنزیہ کہہ کر اوپر کی جانب چل دیا تھا۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولس بائی حسن کمل۔ السلام علیکم لسنر، آپ سب لوگ کیسے ہو؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ یار آپ لوگ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے ہو یار؟ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دو، اچھے اچھے سے کمنٹس کرو پلیز۔ اتنی محنت کر رہی ہے ہماری رائٹر صاحبہ، اتنی محنت سے وہ جو ہے ناول لکھتی ہیں، اس کے بعد میں بھی اتنی محنت سے بھلے میری طبیعت ٹھیک ہو نہ ہو ریکارڈنگ کرتی ہوں۔ یار آپ لوگ پلیز ہماری محنت کو اپریشیٹ تو کرو، چینل کو سبسکرائب کر دیا کرو، اچھے اچھے کمنٹس کر دیا کرو، لائک کر دیا کرو۔ کیا جاننا ہے آپ لوگوں کا؟ کچھ بھی تو نہیں جانا۔ اور اگر کوئی اور آپ کے جیسا ناول لورس ہے تو اس کے پاس شیئر بھی کر دیا کرو۔ تو چلو آؤ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ نیند میں تھا جب کوئی مسلسل سوری یہ تو میں نے بتایا ہی نہیں، سوری میں نے یہ تو بتایا ہی نہیں کون سا ناول ہے۔ تو یہ حسن کمل کا ناول جگنو ہے، جس کی قسط نمبر 4 ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ نیند میں تھا جب کوئی مسلسل اس کے پیٹ پر لاتیں مار رہا تھا۔ بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا تو نایاب کو لاتیں مارتا ہوا پایا، ساتھ ساتھ وہ رو بھی رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ ایک لمحہ نہیں لگا تھا آنکھوں سے نیند کو غائب ہونے میں۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشانی کے عالم میں استفسار کر رہا تھا۔ میرے پیٹ میں اور پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے تیزی سے بولی۔ پاؤں میں درد تو ہوگا نا، اتنا بھاگ جو رہی تھی، اور پیٹ میں درد شاید بھوک کا ہو رہا ہے۔ اس نے کبھی بچے نہیں پالے، نہ ہی ارد گرد کسی کو دیکھا پالتے ہوئے۔ بچوں کے ساتھ کیا مسائل ہوتے ہیں اور ان سے کیسا نپٹا جاتا ہے، ان کا کیسے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے گھر میں، وہ کیا جانے۔ بہت ہو رہا ہے، اچھا پہلے تو تم رونا بند کرو، میں کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں، بھوک کا درد ہو رہا ہوگا۔ ویسے بھی تم نے ایک سیب ہی تو کھایا تھا۔ وہ یہ کہہ کے فوراً اٹھ کر نیچے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ میگی لے کر کمرے میں حاضر ہوا۔ اس نے نایاب کو میگی پکڑائی، وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ روتی بھی جا رہی تھی۔ میرے پاؤں، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ میں دبا دیتا ہوں، تم کھاؤ۔ کیسر، جس نے کبھی اپنے باپ کی خدمت نہ کی، وہ آج اپنی ننھی بیوی کے پاؤں دبا رہا تھا۔ یقیناً زید دیکھ لیتا تو اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ کرتا۔ بس یہ لے لیں۔ اس نے پیالہ واپس کیا جس میں ابھی بھی میگی باقی تھی۔ کھاؤ تھوڑا اور، ورنہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر پھر روگی، وہ ڈپٹ بھرے لہجے میں بولا تو اس نے 1-2 چمچے اور کھا لیے۔ بس اور نہیں، اب وہ پیٹ پکڑ کر بول رہی تھی۔ کیسر نے بھی مزید ضد نہ کی، اس کے ہاتھ سے پیالہ لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پھر اس کے ننھے پاؤں دبانے لگا۔ تم لیٹ جاؤ۔ اس نے نایاب کو واپس لٹا دیا تھا۔ وہ ہلکے ہلکے پاؤں دباتا رہا، یہاں تک کہ اس کا چھوٹا سا جگنو نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ کیسر کافی دیر تک اس کے ننھے پاؤں دباتا رہا، حتیٰ کہ اسے یقین آ گیا کہ وہ پرسکون ہو کر سو چکی ہے۔ وہ بھی آرام سے دوبارہ سو گیا تھا۔ اب جب آنکھ کھلی تو کمرے میں روشنی چھائی ہوئی تھی۔ کالج، وہ ہڑبڑا کر اٹھا، مگر جب سامنے کی جانب نگاہ کی تو شیشے کی دیوار سے سامنے کا منظر نظر آ رہا تھا، جہاں بارش ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ مگر بارش کی تو کوئی پیشن گوئی نہیں کی تھی محکمہ موسمیات نے۔ وہ الجھ کر بڑبڑایا، پھر اسے نایاب کی پیشن گوئی یاد آئی۔ اس نے فوراً ہی سوتی ہوئی بچی کی جانب دیکھا۔ میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں، یہ تو بچی ہے، اسے کیا پتا۔ وہ اب بھی اس بات کو نظر انداز کر گیا تھا، محض ایک اتفاق گمان کر۔ اب کالج تو جانا نہیں تھا، تو وہ دوبارہ آرام سے لیٹ گیا۔ ابھی وہ نیند میں تھا کہ سیل رنگ ہونے لگا۔ کیسر، شور نہیں کرو، میں سو رہی ہوں۔ کیسر کی آنکھ سیل کی رنگ پر تو نہ کھلی، مگر اپنی ننھی بیوی کی چڑچڑی آواز پر تیزی سے کھلی۔ سوری، وہ بھرائی آواز میں کہتا فوراً فون اٹھانے لگا تاکہ کمرے میں برپا شور کو بند کرے۔ اس کے سیل کی اسکرین پر حسنہ نام چمک رہا تھا۔ ہلو، اس نے کال ریسیو کی۔ نیند سے اٹھنے کے سبب اس کی آواز بھرائی ہوئی ہو رہی تھی۔ ہلو جانو، پتہ ہے کتنی تیز بارش ہو رہی ہے باہر؟ حسنہ اس لمحے اپنی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر گارڈن میں ہوتی بارش دیکھ رہی تھی۔ بارش کے سبب بہت رومانٹک موڈ میں تھی وہ۔ ہاں دیکھا میں نے، کیسر نیند میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو میری یاد نہیں آ رہی تمہیں؟ خاصا لہک کے استفسار کیا۔ ہاں بہت آ رہی ہے، پر کیا کر سکتا ہوں، بے بسی سے کہتے اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ پوری رات جاگنے کی وجہ سے اب اس کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ کیسر کیسر، دوسری جانب سے آوازیں آتی رہیں، لیکن اس کے ہاتھ سے سیل کب گرا اسے خبر نہیں۔ وہ سو چکا تھا۔ اگلا سین، نایاب آرام سے بیٹھ کر صوفے پر کارٹون دیکھ رہی تھی، جبکہ کیسر اندر کچن میں کھڑا اس کی اور اپنے لیے ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ کیسر، او ننھی
زید اسے آوازیں لگاتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی صوفے پر بیٹھی نایاب پر نظر گئی، اس کے منہ سے ایکسائٹیڈ ہو کر ننھی بھابھی نکلنے لگا، لیکن اگلے ہی پل یہ یاد آنے پر کہ یہ ایک راز ہے، اس نے اپنی زبان کو بر وقت لگام لگائی۔ بس نایاب کا زید کو دیکھنا تھا کہ وہ ڈر کر تیزی سے صوفے سے اٹھ کر کچن کی جانب بھاگی۔ کیا ہوا اچانک؟ وہ کیسر کے پیچھے آ کر چھپی تو وہ چونک کر اپنے پیچھے چھپی ننھی پری کو دیکھ الجھ کر پوچھنے لگا۔ وہ اس کے نائٹ ٹراؤزر کو، جو ٹخنوں تک بھی بمشکل آ رہا تھا، اسے پکڑ کر پیچھے چھپی رہی۔ اس لمحے پہلی بار کیسر نے محسوس کیا کہ وہ ڈری ہے، مگر کس سے؟ اس نے فوراً باہر کی جانب دیکھا تو اسے زید کچن کی جانب ہی آتا نظر آیا۔ ارے یہ زید ہے، اس سے مت ڈرو، مانا شکل ہی ایسی ہے کہ سامنے والا ڈر جائے، مگر بہت بے ضرر سا بندہ ہے، ایک مکھی نہیں مار سکتا، یہ کسی کو نقصان کیا پہنچائے گا؟ زید کا نہایت ہی خوبصورت انداز میں تعارف کروایا تھا اس نے، ایسا تعارف کہ سمجھ ہی نہ آیا تعارف کروا رہا ہے یا کھلے عام ذلیل کر رہا ہے اپنی ننھی بیوی کے سامنے، جو اس سے ڈر کر پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ شکریہ اتنی اچھی طرح تعارف کرانے کے لیے، زید خاصا دانت پیستے ہوئے بولا۔ ارے یہ تو فرض ہے میرا۔ مقابل اطمینان سے مسکرایا تھا اسے کڑتے دیکھ، جبکہ نایاب پھر بھی اس کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جگنو دوست ہے یہ میرا، وہ اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑ کر آگے کی جانب لاتے ہوئے نرمی سے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ مجھے گود میں لے لو کیسر۔ وہ ابھی بھی ڈری سہمی نظر آ رہی تھی۔ مگر میں ناشتہ بنا رہا ہوں یار، تم جا کے بیٹھو نا سامنے صوفے پر، جیسے کارٹون دیکھ رہی تھی ویسے دیکھو، یہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ وہ اس کا خوف دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں مجھے گود میں لو کیسر۔ نایاب زید کی جانب نگاہ تک نہیں اٹھا رہی تھی، اتنا ڈری ہوئی تھی۔ کیسر کو یہ بات تھوڑی عجیب لگی۔ عجیب تو ہمیں بھی لگ رہی ہے، خیر دیکھتے ہیں کیا کوئی ٹریجڈی ہوئی ہوگی اس کے ساتھ۔ او بھائی جا، تو باہر جا کر بیٹھ، خواہ مخواہ میرا جگنو ڈرا دیا تو نے۔ اب وہ زید کو دیکھ سپاٹ سا لہجے میں بول رہا تھا، مگر میں نے کیا کیا ہے؟ زید دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے پوچھ رہا تھا، اتنے خوفناک چہرے پر یہ سوال کرتے تجھے خود شرم نہیں آتی؟ دیکھ میرا جگنو ڈر گیا تیری وجہ سے، تبھی کہتا ہوں اعمال سدھار لے اپنے۔ وہ زید کو دیکھ زج کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو مقابل کلس کے رہ گیا۔ وہ دوست ہے میرا زید، تم اسے انکل بلا سکتی ہو، وہ اچھا ہے، بہت اچھا، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ زید کے وہاں سے جاتے ہی اس نے نایاب کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا اور بڑے پیار سے اس کی ننھی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سمجھانے لگا، مگر وہ محسوس کر رہا تھا اس کی بھوری ننھی آنکھوں میں ابھرے ہوئے خوف میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا بچے شرماتے ہیں اجنبیوں سے، حسنہ کی بھانجی بھی اکثر اس سے شرمایا کرتی اور سامنے نہیں آتی تھی، مگر شرمانے اور خوف میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نایاب زید سے خوفزدہ تھی، نہ کہ شرما رہی تھی۔ اسے بھگا دو کیسر، وہ بہت آہستگی سے منتی لہجے میں بولی۔ تم نے کہا تھا یہ میرا گھر ہے، اسے بھگاؤ میرے گھر سے۔ گھر آئے مہمان کو کبھی نہیں بھگاتے، اور وہ ہمارا مہمان بن کر آیا ہے۔ ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، تم تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا، تمہیں بھی لگے گا وہ اچھا انسان ہے، وہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسے سمجھانے کے بعد ایک ہاتھ سے نایاب کو گود میں لیے، دوسرے ہاتھ میں جوس کی ٹرے لے کر وہ باہر لاؤنج میں آیا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچے، نایاب اپنا ننھا چہرہ مارے خوف کے اس حسین کم عمر لڑکے کی گردن میں چھپا کر زور سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ دونوں باتیں کرتے رہے، مگر نایاب ایسے ظاہر کرتی رہی جیسے وہ سو رہی ہے۔ کیسر واقف تھا وہ سو نہیں رہی، اس لیے اس کے ننھے سرخ لبوں سے کیلے کے جوس کا گلاس لگا دیا۔ جوس پیو پہلے، ورنہ پھر پیٹ میں درد ہونے لگے گا۔ زید بہت حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کب دیکھا تھا اس سے پہلے کیسر کو کسی کی اتنی دیکھ بھال کرتے؟ اسکول لگانے کا سوچا نایاب کو زید باتوں ہی باتوں میں پوچھنے لگا۔ زید یہ سوال کر کے صرف اس کا دل ٹٹول رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا وہ لڑکی کو پڑھانا چاہتا ہے یا جاہل رکھ کے بے ضرر رکھنا چاہتا ہے اپنے لیے۔ نہیں، مگر جلدی لگا دوں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا تو زید مسکرا دیا۔ وہ اپنی دشمن کو خود تیار کر رہا تھا فیوچر کے مقابلے کے لیے۔ ایسا کون کرتا ہے، وہ بھی تب جب اربوں خربوں کی جائیداد کا معاملہ ہو؟ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ گھر میں ملازمہ داخل ہوئی سلام کرتے ہوئے۔ میرے بھانجے کے اسکول میں لگا دے، کافی اچھا ہے، پڑھائی کی کافی تعریف کرتی ہے میری بہن۔ میرا بھانجا زریاب بھی تو نایاب کی عمر کا ہے، میں اپنی بہن سے کہہ دوں گا، وہ خیال رکھ لے گی نایاب کا بھی، تجھے زیادہ ٹینشن نہیں ہوگی اس معاملے میں۔ زید کی بہن میمونہ کافی کم عمری میں بیوہ ہو گئی تھی اور اپنے 6 سالہ بیٹے زریاب کے ساتھ اکیلے زندگی گزار رہی تھی۔ کیسر کی گود میں ایک بچی کو دیکھ ملازمہ رکی۔ یہ بچی کون ہے چھوٹے ماسٹر؟ یہ وہ سوال تھا جو کیسر کو ہمیشہ الجھا دیتا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ یہ بھانجی ہے کیسر کی، شال کی بیٹی، زید تیزی سے بولا تھا۔ اس کی ہچکچاہٹ دیکھ، او تو اس گھر میں ایک اور چھوٹی ماسٹر آ گئی ہیں، ملازمہ شمیم خاصا مسرت بھرے لہجے میں بولی۔ ہاں، اس کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے میرے پیچھے، کیسر نے نہایت سنجیدگی سے تاکید کی۔ بالکل ماسٹر، آپ فکر ہی نہ کریں، وہ دنیا جہاں کا آدم بیزار شخص اگر ایک بچی کو گود میں لیے بیٹھا تھا تو یقیناً وہ اس کے لیے کتنی خاص تھی، یہ کوئی بھی دیکھ کے بتا سکتا تھا۔
اگلا سین، وہ آج کالج کی واپسی پر زید کے ساتھ اسکول چلا گیا تھا نایاب کے ایڈمیشن کے لیے، پھر وہیں سے مارکیٹ، نایاب کے لیے کپڑے، جوتے، اسکول بیگ، یونیفارم، گھر میں پہننے کے لیے سلیپر، اس کا ٹوتھ برش، شیمپو، ہیئر آئل، ہر وہ چیز جو اس کی ضرورت کا سامان تھی وہ خرید چکا تھا۔ آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا اس کے لیے۔ اس نے کب اس سے پہلے اپنے علاوہ کسی کے لیے شاپنگ کی تھی؟ وہ مال کے 3rd فلور پر ابھی بیٹھ کر پیزا کھا ہی رہے تھے کہ اسے کال آنے لگی۔ کال عبد الرحمن صاحب کی جانب سے تھی تو اس نے فوراً ہی ریسیو کی۔ گھر آؤ فوراً، بس کال ریسیو کر کے سیل کان سے لگانا تھا کہ دوسری جانب سے عبد الرحمن صاحب کی برم آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ محسوس کر سکتا تھا، وہ خاصا غصے میں، جی ڈیڈ۔ اس نے ابھی جواب بھی ٹھیک طرح نہ دیا تھا کہ کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی تھی۔ کیا ہوا؟ زید پیزا کا لقمہ لیتے ہوئے تجسس سے پوچھ رہا تھا۔ بس دعا کر خیر ہو، کیونکہ مجھے لگ نہیں رہی، وہ آرام سے پیزا کا لقمہ لیتے ہوئے بولا۔ ڈر صرف اسے نایاب کے متعلق عبد الرحمن صاحب کو علم ہو جانے کا تھا، باقی تو جو بھی معاملہ ہو وہ سنبھال لے گا۔ پہلے کالج، پھر اسکول، اور پھر پورا دن مال میں شاپنگ کرنے کے بعد جب وہ بری طرح تھک گیا تو عبد الرحمن صاحب کا آرڈر ملا کہ گھر آ جاؤ۔ کل رات کہاں تھے تم؟ وہ گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی عبد الرحمن صاحب اسے اپنے منتظر بیٹھے نظر آئے۔ اسے آتا دیکھ وہ فوراً ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے ارد گرد چھاتے ہوئے کالے بادل کیسر بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی جو پہلا سوال انہوں نے کیا وہی کیسر کو بتانے کے لیے کافی تھا کہ اس کی شامت آ چکی ہے۔ کل رات میں کلب میں تھا، اپنے فرینڈ کے ساتھ پارٹی کر رہا تھا۔ سفید جھوٹ تھا وہ، لیکن اتنی صفائی اور روانگی سے بولا گیا کہ مقابل فوراً ہی یقین کر لے، اور وہ کر بھی لیتے اگر انہیں الگ سے اپنے سالے کی کال نہ آئی ہوتی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ اب وہ دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈال کر ان کی جانب دیکھتے ہوئے تجسس سے استفسار کر رہا تھا۔ مانا وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا مگر اندر ہی اندر وہ بہت پریشان تھا اور فکر مند بھی کہ کہیں انہیں نایاب کے متعلق تو علم نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے وہ اتنے برہم نظر آ رہے ہیں۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ جواب میں انہوں نے کچھ نہ کہا، فقط اسے بغور دیکھتے رہے، جس کی وجہ سے وہ نروس ہو کر خود ہی پوچھ اٹھا، دیکھ رہا ہوں جھوٹ بولنے میں کتنی صفائی آ گئی ہے اب تمہارے۔ عبد الرحمن صاحب کا سختی سے ادا کیا ہوا جملہ سنتے ہی اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ڈیڈ میں آپ کو بتانے ہی والا تھا، اسے لگا چھپانا بیکار ہے، وہ نایاب کے متعلق جان چکے ہیں۔ اب اگر مزید جھوٹ بولے گا تو عبد الرحمن صاحب مزید طیش میں آ کر کوئی سخت سزا نہ سنا دیں اسے؟ کب؟ جب پوری دنیا کو خبر ہو جاتی کہ میرا بیٹا میراثی بن چکا ہے۔ وہ بھپر کر چیخے تو اسے علم ہوا کہ وہ نایاب کے متعلق نہیں، اس کے پارٹی میں گانے کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ سنگر کہتے ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہو کر جدید دور کا ایک لفظ نہیں سیکھ سکے آپ؟ وہ سنگر کے لفظ پر خاصا جماؤ دے کر نظریں جھکائے بول رہا تھا۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جاننے میں اس کا جدید نام کیا ہے۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی عبد الرحمن یوسف کے بیٹے ہو کر ایک معمولی سی پارٹی میں گانا گاتے ہوئے؟ وہ خاصا آگ بگولا ہو کر پوچھ رہے تھے۔ ننگا نہیں تھا، کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں نے پھر کیوں شرماتا؟ عبد الرحمن صاحب کو اگر کیسر کی کوئی چیز سب سے زیادہ ناپسند تھی تو وہ تھے اس کے دیے الٹے جوابات۔ وہ جتنا غصہ تھے مقابل اتنے ہی ٹھنڈے انداز میں جواب دے رہا تھا، مگر جواب ایسے تھے کہ سر سے پیر تک آگ بھڑکا دیں۔ کیسر، تمہیں ایک بار کی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جب میں نے کہہ دیا کہ تمہارا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تو مطلب نہیں ہو سکتا، پھر کیوں خود کو میراثی بنانے پر تلے رہتے ہو؟ پتہ ہے کتنا شرمندہ ہوا ہوں میں جب تمہارے ماما کا فون آیا، لوگ ہنس رہے ہم پر، تمہیں اتنی بار سمجھایا پھر بھی تم کیوں بھول جاتے ہو کہ عبد الرحمن یوسف کے بیٹے ہو تم، کوئی سڑک چھاپ لڑکے نہیں جو ایرو غیروں کی شادیوں میں یہ تقریبوں میں گاتے پھرو۔ اس لمحے جب عبد الرحمن صاحب اسے ڈانٹ رہے تھے، کیسر نے دیکھا کہ پیچھے سے ملازمین اس کی میوزیکل انسٹرومنٹ کے سامان کو باہر کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں میرے؟ ابھی وہ الجھ کر پوچھ ہی رہا تھا، عبد الرحمن صاحب تیزی سے بولے، باہر پھینکنے۔ یہ زیادتی ہے ڈیڈ، میرا خواب ہے سنگر بننا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس بار وہ بے بسی سے چیخا تھا، جلا دو ان سب کو۔ عبد الرحمن صاحب نے ملازمین کی جانب ایک آرڈر جاری کیا۔ ڈیڈ پلیز! ایک بار وہ پھر چیخا، اور اس بار اس کی چیخ میں اذیت تھی، کرب تھا، خواب ٹوٹنے کی آواز تھی۔ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ مجھے نہیں ہے انٹرسٹ آپ کے کاروبار میں سنگر بننا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں، پلیز نہیں کریں گے میرے ساتھ۔ کیسر عبد الرحمن بڑا ہی انا والا تھا، لیکن اس لمحے وہ اپنے خوابوں کے لیے بھیک مانگنے تک کے لیے تیار تھا۔ وہ فوراً ہی ان کا ہاتھ پکڑ کر منتی لہجے میں بولا، پہلے تو بچوں کی طرح منتیں کرنا بند کرو اور پہچانو خود کو، تم کیسر ہو، کیسر عبد الرحمن یوسف خاندان کے اکلوتے وارث۔ چند پیسوں کے لیے لوگوں کو انٹرٹین کرنا تمہاری شان نہیں ہے، تمہاری شان تو یہ ہے کہ تم یوں پیسوں کی گڈیاں پھینکو اور بڑے بڑے نامور موسیقار و گلوکار آ کر تمہیں انٹرٹین کریں۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میں انسان ہوں، میرے ارمان ہیں، میرے بھی خواب ہیں، آپ انہیں یوں نہیں کچل سکتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ فوراً ہی باہر کی جانب بھاگا تھا، جہاں ملازمین اسے گارڈن میں اس کے میوزیکل انسٹرومنٹس اور
نوٹس کو آگ لگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ صرف نوٹس نہیں تھے، وہ اس کے سالوں کی محنت تھی، وہ اس کے خواب تھے، اس کا جنون، اس کی زندگی جنہیں آج یوں بے دردی سے جلا دیا گیا تھا، وہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے۔ وہ آگ کے اڑتے ہوئے شعلے صرف انسٹرومنٹس اور نوٹس کو نہیں جلا رہے تھے، وہ اس کے دل کو بھی جلا کے خاک کر رہے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ خاموشی سے انہیں جلتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کا دل بار بار چیخ کر ایک ہی صدا دے رہا تھا کہ عبد الرحمن صاحب اس کے والد نہیں ہیں، اسی لیے وہ یہ سب اتنی آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ اگر وہ اس کے سگے باپ ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے، وہ اس کے خوابوں کی قدر کرتے، اس کے ارمانوں کا خیال رکھتے، لیکن وہ نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے اس لیے تھوڑی لے کے پالا ہے کہ وہ اس کے ارمان پورے کرتے پھریں۔ اور اس دل جلے خیال کے ساتھ وہ باہر کی جانب چل دیا۔ عبد الرحمن صاحب نے بھی اسے نہیں روکا، وہ اکیلے رہنا چاہتا تھا، اس لیے گاڑی خود ڈرائیو کر کے گھر آیا۔ اس کا سیل بار بار رنگ ہو رہا تھا، اس کی گرل فرینڈ کی کال آ رہی تھی، مگر اس نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج میں ہی نایاب اسے کشن کے ساتھ کھیلتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سارے کشن جو مہنگے ترین تھے زمین پہ ڈال رکھے تھے، جن پر وہ باری باری کود رہی تھی۔ تمہارا وہ چور باپ پیسے بھرے گا ان کشنز کے، جو انہیں زمین پر پھینک کر گندا کر رہی ہو۔ کشنز کا زمین پر گرے ہونا تو ایک عام سی بات تھی۔ اگر وہ اچھے موڈ میں ہوتا تو یقیناً اسے اگنور کر جاتا، لیکن اس لمحے وہ شدید غصے میں تھا۔ دل میں آگ لگی ہوئی تھی، لاوا پک رہا تھا اندر ہی اندر، اس لیے بس غصہ نکلنا تھا، اور نکلا کہاں اس ننھی بچی پہ۔ اس کے یوں اچانک چیخنے پر نایاب ڈر کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ میں اٹھا دیتی ہوں۔ اسے غصے سے لال پیلا ہوتا دیکھ وہ فوراً ہی کشن اٹھانے لگی، جلدی جلدی کشن اٹھا کر ان کی جگہوں پر رکھنے میں اس کا پاؤں شیشے کی میز سے ٹکرا گیا۔ بس اس کا ٹکرانا تھا کہ شیشے کی میز پہ رکھا کانچ کا گلاس، جو کچھ دیر پہلے ہی اس نے پانی پی کے رکھا تھا، وہ نیچے کی جانب گرا اور ٹھس کی آواز کے ساتھ ٹوٹا۔ شاباش، توڑو توڑو، تمہارے نانا کا پیسہ ہے آخر، میں تو تم خاندانی لوگوں کا پالا ہوا ملازم ہوں۔ وہ دانت پیستے ہوئے طنزیہ کہہ کر اوپر کی جانب چل دیا تھا، بغیر اس چیز کی پرواہ کیے کہ کانچ کے ٹکڑے نایاب کے پاؤں میں بھی گھس سکتے تھے۔ وہ بچی ہے، وہ زخمی ہو سکتی ہے۔ وہ کافی دیر تک اندھیرے کمرے میں فرش پر بیٹھا رہا، بالکل خاموش۔ پھر اس نے اپنا سر پیچھے بیڈ پر گرا دیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تنہائی، مایوسی، کرب، خوابوں کے کرچی کرچی ہو کر بکھر جانے کی چبھن، ارد گرد کسی اپنے کا نہ ہونا جس سے وہ درد شیئر کر سکے اپنا، ہر اذیت ہی آنکھوں سے بیاں ہو رہی تھی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا اور باہر سے سفید روشنی اندر داخل ہونے لگی، ساتھ ہی ایک پیاری سی آواز کمرے میں گونجی، کیسر، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کے پاس آئی، اپنے ننھے قدموں سے چلتی ہوئی۔ اس نے بیڈ سے سر اٹھا کر اسے کسی روشنی کی طرح اندھیرے کو چیرتے ہوئے اپنی جانب آتے دیکھا۔ کیسر، وہ میٹھی سی آواز پھر گونجی، معاف کر دو، اب نہیں کھیلوں گی میں، پکا۔ وہ قریب آ کر ہولے سے معذرتی لہجے میں گویا ہوئی، اوپر جا کر لیٹو اور خاموشی سے سو جاؤ، اگر چوں کی بھی آواز آئی تو بھول جانا کہ معاف کروں گا میں تمہیں۔ وہ سرد مہری سے کہتا واپس اپنا سر پیچھے بیڈ پر گرا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے ننھے قدم لیتی بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اپنے خوابوں کے جل جانے پر پوری رات ماتم کرتا رہا، مگر صبح کے طلوع ہوتے سورج کے ساتھ اس نے ایک نیا عزم کیا۔ وہ عزم تھا اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا، چاہے وہ کسی بھی قیمت پر ہو۔ وہ تیار تھا، کیوں؟ کیونکہ اس کا نام کیسر تھا، شہنشاہ، اور شہنشاہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانا کرتے۔ صبح ہوتے ہی وہ اٹھ کر نیاب کا بیگ تیار کرنے لگا، جیسے کسی بچے کی ماں اس کے جاگنے سے پہلے کر دیتی ہے۔ کوئی کہہ سکتا تھا دیکھ کر کہ وہ لڑکا جو رات میں اتنا غصہ تھا کہ اس نانا کی نواسی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ اب کھڑا اسی کے لیے جلدی جلدی کام کرتا پھر رہا تھا تاکہ اس کا پہلا اسکول کا دن اچھا جائے۔ جگنو، جگنو، اٹھو جلدی، اٹھو جلدی، اسکول جانا ہے، نرمی سے کہتے اسے اٹھایا۔ چلو نہانے جاؤ، اور تمہارا ٹوتھ برش رکھ دیا ہے میں نے اندر، وہ دیکھ لینا۔ کیسر، میں کل چلی جاؤں گی، وہ سستی سے کہہ کر دوبارہ بیڈ پر لیٹنے لگی۔ نہیں، آج ہی جانا ہوگا، وہ اب سختی کر رہا تھا۔ کیوں؟ مجھے نہیں پڑھنا، وہ منہ بسور کر بولی۔ چپ چاپ اٹھ جاؤ، مجھے نہیں پڑھنا کی بچی، وہ اس بار مزید سختی سے کہتا اسے گود میں اٹھا کر واش روم میں لے آیا تھا، ساتھ ہی اسے شاور کے نیچے کھڑا کر فل اسپیڈ میں شاور آن کر دیا تاکہ ساری نیند ایک ساتھ ہی بھاگ جائے۔ اچانک خود پر پانی پڑنے پر وہ کرنٹ سا کھا کر بھاگنا چاہتی تھی، مگر کیسر مضبوطی سے اس کا بازو پکڑے کھڑا تھا۔ مجھے امید ہے اب بھاگ گئی ہوگی تمہاری نیند، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، جبکہ وہ ننھی پری کڑتی ہوئی اسے تک رہی تھی۔ کیسر کتنا ہینڈسم ہے، جب وہ کڑتے ہوئے بولی تو مقابل بے اختیار ہنس دیا۔ وہ تو میں ہوں، چلو اب اچھی طرح نہا کر آؤ باہر، یہ کہتا ہوا وہ باہر چل دیا تھا۔ جگنو، اسکول کا یونیفارم بیڈ پر رکھا ہے، پہن کر نیچے آ جاؤ جلدی، میں ناشتہ تیار کر رہا ہوں، وہ یہ صدا لگا کر دروازہ بند کر کے نیچے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے آئی تو کیسر کو لاؤنج کی صفائی کرتا پایا۔ وہ کانچ کے بکھرے ٹکڑے اٹھا کر ڈسٹ بن کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ نایاب سست سی آ کر صوفے پر ٹک گئی۔ ناشتے کے بعد وہ
وہ کانچ کے بکھرے ٹکڑے اٹھا کر ڈسٹ بن کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ نایاب سستی آ کر صوفے پر ٹک گئی۔ ناشتے کے بعد وہ ایک کندھے پر اپنا کالج بیگ تو دوسرے پر نایاب کا اسکول بیگ لیے اس کا ننھا ہاتھ مضبوطی سے تھامے گھر سے نکلا۔ مجھے اسکول نہیں جانا، میں نے دیکھا ہے کارٹون میں وہاں بچوں کو بہت مارتے ہیں۔ نایاب جب سے گاڑی میں بیٹھی تھی بس یہی ضد لگائے ہوئے تھی کہ اسے اسکول نہیں جانا، صرف گندے بچوں کو، اور میرا جگنو گندا بچہ نہیں ہے۔ کیسر نے خود بھی نوٹ نہیں کیا تھا کہ آخری جملے میں کتنا بھرم تھا، اس کے کتنی اپنائیت تھی۔ نہیں، آپ کو نہیں پتا، میں بہت گندا بچہ ہوں، مجھے اسکول نہیں جانا۔ اب تو وہ باقاعدہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ تم کتنا بھی رونا دھونا کر لو، اسکول تو جانا پڑے گا۔ وہ اس کے آنسو سے پگھلنے والا کہاں تھا؟ اسکول پہنچنے پر اسکول کے باہر کھڑے چوکیدار کو دیکھتے ہی نایاب ڈر کر اس کے لمبے پاؤں سے لپٹ کر چیخ چیخ کر رونے لگی کہ اسے اسکول نہیں جانا، اسے گھر جانا ہے، اسے صرف کیسر کے ساتھ رہنا ہے۔ کیسر کا کیونکہ پہلی بار تھا اس لیے وہ گھبرا گیا تھا نایاب کے اس طرح چیخ چیخ کر رونے پر، مگر چوکیدار نے اسے یہ کہہ کر اعتماد میں لیا کہ اکثر بچے اسکول کے پہلے دن ایسا ہی کرتے ہیں، وہ گھبرائے نہیں اور چھوڑ جائے اسے، کچھ دیر میں وہ رو رو کر خود ہی چپ ہو جائے گی۔ کیسر، مجھے نہیں جانا، مجھے گھر واپس لے چلو۔ کیسر نے بہت کوشش کی نرمی سے اسے اپنے پاؤں سے جدا کرنے کی، مگر وہ تو کسی صورت اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اندر سے ٹیچرز آئیں اور اسے زبردستی کیسر سے جدا کر کے لے کر گئیں، نایاب کو یہ دلاسا دیتے ہوئے کہ کیسر کلاس کے باہر ہی بیٹھا ہوا ہے، وہ کہیں نہیں جائے گا۔ کیسر کی حالت بالکل ان والدین کی طرح تھی جن کے لیے اپنا بچہ پہلی بار اسکول میں اکیلا چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے اور والدین باہر بیٹھے تھے، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، ہمت ہی نہ ہوئی اسے چھوڑ کر جانے کی۔ 10-15 منٹ بعد ہی اسے نایاب کے رونے کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، لیکن وہ پھر بھی کالج کے لیے نہ جا سکا، وہ وہیں باہر بیٹھا رہا۔ چھٹی پر وہ مسکراتی ہوئی باہر آئی تو کیسر کے دل کو اطمینان ہوا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جب باہر کی جانب نکلا تو راستے میں ہی چوکیدار ٹکرایا۔ اسے دیکھتے ہی نایاب فوراً ہی ڈر کر کیسر کے پاؤں سے چپک گئی۔ مجھے گود میں لو کیسر، وہ تیزی سے ڈر کر بولی تھی۔ کیسر نے خاص دھیان نہ دیا اور فوراً ہی جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپا کر آنکھیں میچ گئی۔ کیسر نے گمان کیا کہ وہ تھک گئی ہے، اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو ایسا ہی سوچتا۔ اگلا سین 4 مہینے کہاں گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ آج اسے نایاب کے اسکول بلایا گیا تھا۔ مسٹر کیسر، میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آفس میں داخل ہوتے ہی میڈم خود تعظیماً اس کے لیے کھڑی ہوئی۔ جی، آپ نے بلایا تھا؟ وہ اپنے شاہانہ انداز میں ان کے سامنے چیئر کھسکا کر بیٹھا۔ ہاں، دراصل مجھے نایاب کے متعلق آپ سے بات کرنی تھی، وہ خاصا سنجیدہ ہو کر بولی تو کیسر فوراً ہی سیدھا ہوا۔ جی بولیں۔ نایاب بالکل بھی پڑھائی میں دھیان نہیں دیتی، نہ ہی ٹیچرز کے کسی سوال کا جواب دیتی ہے، بالکل خاموش بیٹھی رہتی ہے۔ کلاس میں جیسے اسے بولنا تک نہیں آتا ہو، دیگر ایکٹیویٹیز میں بھی وہ کوئی حصہ نہیں لیتی۔ میل ٹیچرز آ جائیں تو چیخ چیخ کر پوری کلاس سر پر اٹھا لیتی ہے۔ 4 مہینے ہو چکے ہیں جہاں دیگر بچے اردو میں سین شین تک پہنچ گئے، وہیں نایاب ایک الف تک نہیں بنا پاتی۔ انگلش میں بھی یہی حال ہے، ڈرائنگ میں کلر کرنے کو کہو تو جب ریڈ کہا جائے تو اورنج اٹھاتی ہے اور اورنج کہا جائے تو بلو اٹھا لیتی ہے۔ اسے کلر سمجھ ہی نہیں آتے جیسے، جبکہ بار بار ٹیچرز اسے سمجھاتی ہیں۔ وہ عمر میں بھی باقی بچوں سے بڑی ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم آپ کو ایڈوائز دیں گے کہ اسے یہاں سے ہٹا کر کسی دوسرے اسکول میں لگا دیں۔ برا مت مانیے گا لیکن ایسے اسپیشل بچوں کے لیے اسکول دوسرے ہوتے ہیں۔ کیسر ان کی بات سن ششدر سا رہ گیا، کیونکہ جس نایاب کے ساتھ وہ رہتا تھا وہ تو بولتی توتی تھی، ہر سوال کا جواب اس کے منہ پر حاضر، اتنی حاضر دماغ کہ انتہا تھی۔ کھیلنے میں بھی نہایت ایکٹیو، مانا وہ بہت کم وقت گزارتا تھا اس کے ساتھ، مگر جتنا بھی گزارتا تھا اس میں اسے کبھی نہیں لگا کہ وہ ایک کمزور دماغ والی بچی ہے۔ کیسر، میں برگر کھاؤں گی، راستے میں لیتے ہوئے چلنا، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی روز کی طرح فرمائش کر رہی تھی۔ برگر؟ ابھی کھلاتا ہوں میں تمہیں برگر، وہ کھا جانے والی نگاہ سے گھورتا ہوا بولا اور ساتھ ہی اس کی سیٹ بیلٹ لگانے لگا۔ اس کی سیاہ آنکھیں ہی بتا رہی تھی کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ کیا لگتا ہے کیسر کیا کرے گا؟ یا تو نایاب کی بہت ڈانٹ پڑنے والی ہے تو پتہ چلنے والا ہے کہ نایاب یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ آپ لوگ کو چاہیے تو 500 لائکس کمپلیٹ کریں اور کم از کم 100 کمنٹس۔ ناول کے کمنٹس میں پلیز شکایت نہ لکھ کر جایا کریں کہ شارٹ ہے یا لیٹ ایپی آتی ہے۔ میں ناول لکھ رہی ہوں یار ناول لکھ رہی ہے وہ بندی، وقت لگتا ہے لکھنے میں۔ آپ لوگ اپنے دماغ سے سوچو نا، وہ کسی کے لکھے ہوئے ناولس تھوڑی نا ریکارڈ ہو رہے ہیں یہاں پر، وہ لکھ رہی ہے ناول، لکھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ریکارڈنگ ہوتی ہے، پھر آپ لوگوں کے پاس وہ ناول پہنچنے تو ٹائم تو لگے گا بھائی، اتنی جلدی تو نہیں آئے گا۔ اور اس کے علاوہ کیا لکھا ہے، اتنی محنت سے لکھی گئی ایپی پر آپ لوگوں کے ریویوز تو ہوتے نہیں ہیں، بس شکایت بھری ہوتی ہے، جس سے میرے چینل کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ 5000 ویوز پر صرف 50 یا 60 کمنٹس آ رہے ہیں، اس میں بھی 30 یا 35 تو صرف شکایت پر مبنی ہوتے ہیں۔ کیا فائدہ میرا ایپی لکھنے کا جب آپ نے بدلے میں صرف مجھے شکایت لکھ کر دینا ہے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو 2 روٹی زیادہ کھا لیں، نہیں بلکہ 4 روٹی زیادہ کھا لیں۔ شکریہ۔ چینل سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔